میرے بھائیوں دیکھیں یہ شخص کتنی غلط جانکاری ایک پترکار کو دے رہا ہے اسلام اور قرآن کے متعلق. پہلے آپ اس کو سنیے ذرا، پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں. مثلا کون سی آیت؟ اللہ کے دشمنوں کے خلاف ٹیررسٹ بننے کا حکم قرآن ہمیں کہتا ہے. اچھا، اور قرآن کیا کہتا ہے ٹیررسٹ بننے کا؟ اللہ کے لیکن اللہ والوں کے خلاف نہیں، نیک لوگوں کے خلاف نہیں، اس کا لیکن فیصلہ وہ اللہ کیسے کے ہوگا؟ دشمن ہیں. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا سر؟ یہاں پر تو اے پی ایس میں آ کے معصوم بچوں کو مارا، آپ نے مذمت بھی بعد میں کی تھی. وہ آیت تو میں پیش کر دوں گا. ہاں جی، قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اصل میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ترکی میں ایک کہاوت ہے، اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے، اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے. یہ میرے ہاتھ میں قرآن اور تفسیر دونوں ہیں. میں نے اس آیت کو پڑھا اور دیکھا. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی بات کر رہا ہے یہ شخص، جو کہ بڑی غلط بات کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن ہمیں ٹیررسٹ بننے کی اجازت دیتا ہے. تو اس آیت کو جب میں نے پڑھا اور سمجھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت دفاع میں نازل ہوئی ہے. یعنی کہ اپنے بچاؤ کے لیے آپ جو سامان تیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ چاہے اس زمانے میں جنگیں تیر و تلوار، بھالا، برچھی ان سے ہوا کرتی تھی، گھوڑے، تمام یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، تو دفاع میں نازل ہوئی کہ آپ تیاری رکھیں. اور اسی کی اگلی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کو پسند فرمایا کہ اگر آپ کا سامنے والا دشمن امن چاہتا ہے، آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلح کو قبول کیجئے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو صحیح لفظوں کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس بوڑھے شخص نے ٹیررسٹ لفظ استعمال کیا کہ اللہ ہمیں قرآن ہمیں ٹیررسٹ بننے کی اجازت دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا دیندار لوگوں سے سیکھیے، جاہلوں سے نہیں.